ربك يبسط الرزق لمن يشاء۔ القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے اور شہر کے اندر ایک مضبوط اور مثالی ادارہ اور اسکول قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے حافظ صاحب نے آپ تمام لوگوں سے گزارش کی ہے کہ اس ٹرسٹ کا بھرپور تعاون کریں، ہر طریقے سے تعاون کریں۔ ادارہ کھولنا اور اسکول قائم کرنا بظاہر سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ادارہ کھولنا اور پھر چلانا اور پھر آگے کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اٹاوہ کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان دیں اور اچھے طریقے سے دھیان دیں، تاکہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ نسل ہم کو اچھے ناموں سے یاد کر سکے، اور ہمارے لیے جو ہے یہ ادارے آگے چل کر کے، یہ اسکول آگے چل کر کے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اب تقریروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے 3 معزز علماء کرام ہیں، اور ان علماء کرام کو جو ٹائم دیا گیا ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم دیا گیا ہے۔ مولانا محمد جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں محمدیات سے متعلق۔ شمع محمدی، درایت محمدی، نکاح محمدی، پورا مکمل سیٹ ہے۔ اس خانوادے سے علمی تعلق رکھنے والے ہمارے بیچ میں موجود ہیں جناب حافظ مولانا عبدالحنان صاحب۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حافظ مولانا عبدالحنان صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آپ کا موضوع ہے ماڈرن ایجوکیشن، اہمیت، ضرورت، فائدے اور نقصانات۔ میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی کما حق وضاحت کریں۔ آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وقال تعالی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ حاضرین مجلس، اللہ کی حمد و ثنا مختصراً خطبے میں ہو گئی ہے، اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام۔
اس کے بعد فوراً اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، جس میں ہمارے بزرگ، نوجوان، بچے، پڑھے لکھے، کچھ کم پڑھے لکھے سب ہیں، آج ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کی کمیٹی کی طرف سے، اس کی ٹیم کی طرف سے، اور اس کے ایک ذمہ دار حافظ اشتیاق صاحب سے ابھی آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے، جو مستقبل میں اس ٹرسٹ سے ہونے والے عزائم، ارادے بتا رہے تھے۔ میری بس دعا ہے اللہ رب العالمین اس ٹرسٹ کے جو بھی عزائم ہیں، ان کی ذمہ داران کے، ان کو شرف قبولیت بخشے اور ان کو عروج عطا فرمائے۔ جو بھی مشکلات، پریشانیاں اگر مقدر میں لکھی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ابھی سے اسے دور فرما دے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا، عصری علوم یعنی دنیاوی تعلیمات، اہمیت اس کی کیا ہے، ضرورت کیا ضرورتیں ہیں اس کی، عصری تعلیم کی فوائد، اس کے فائدے کیا ہیں، اور نقصانات، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس دنیا میں دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، شریعت کی تعلیم، اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ دونوں ایک ساتھ جب چلتے ہیں تو مسلمان رفعت، بلندی حاصل کرتا ہے۔ 4 صدی ہجری سے مسلمانوں نے مذہبی علوم اور عصری دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن، ان علوم پر اپنی کمر کس لی تو سن 1400 ہجری تک پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا۔ چاہے وہ طب کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ حساب کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، اپنا لوہا منوا لیا۔ لیکن جب دینی تعلیم کا فقدان اور ساتھ ہی ساتھ عصری دنیاوی تعلیم کا فقدان ہوا، عیش پرست ہوئے، آرام طلب ہوئے، اس کے بعد سے حالات یہ آئے کہ ہمارے ہاتھوں سے ملک کے ملک نکلتے چلے گئے۔ اس کی مثالیں ابھی وقت نہیں ہے میں دے سکوں، اور صوبے کے صوبے نکلتے چلے گئے۔ بعض ممالک میں اپنا ملک رہتے ہوئے بھی ہم محکوم ہو گئے، غلام ہو گئے۔ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم دین کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم فقیر و قلاش بن جاتے ہیں یا پھر ہم غلام بن جاتے ہیں۔ دینی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں مبارکبادی کے لائق ہے، لیکن جو حاصل کر لے وہ خود بھی مصلی ممبر سنبھالے رہے اور لوگوں کو کہے آؤ نماز پڑھو، آؤ سبحان اللہ پڑھو، آؤ الحمدللہ پڑھو، آؤ یہ وظیفہ وہ وظیفہ سب گھونٹو، تو کیا دنیا میں ترقی مل جائے گی؟ یہ کھانے کے جو آئٹم ہیں، جس ساز و سامان ہیں، کھیت کھلیان ہیں، جنگی ساز و سامان ہیں، پہننے کے یہ کپڑے ہیں، آخر اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آخر اس بزنس کو کر کے آپ آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہتے؟ اس کی تعلیم تو قرآن دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے میں چند منٹوں میں بتاتا ہوں۔ آیت میں نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟
اگر عقل مند ہے کوئی اللہ کا بندہ، ان میں دیکھے گا کیا ہیں وہ نشانیاں اور غور و تدبر کرے گا، اور غور و تدبر کر کے جو کچھ اس کو اس سے میسر ہوگا اور اس کے لیے جن جن ساز و سامان کی ضرورت ہوگی اس میں وہ لگے گا، اللہ کی تخلیق کو سمجھے گا، لوگوں کو سمجھائے گا، اس کے لیے ہوائی جہازوں کی ضرورت پڑے گی، راکٹوں کی ضرورت پڑے گی، ان سب کو وہ حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو عروج عطا کرے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عصری علوم حاصل کرنے کی طرف دنیا والوں کو اشارہ کر دیا، ورنہ آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے۔ مسلمان اس میں بہت آگے تھے، لیکن مسلمان اس میں جب پیچھے ہوئے تو اس کی جگہ یہودی اور عیسائی نے لے لی۔ آج پوری دنیا کے اندر سب کو معلوم ہے جن چیزوں پر کسی وقت میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، آج وہاں پر یہودی اور عیسائی کھڑا ہوا ہے، نہیں کھڑا ہے؟ آخر آپ کے اندر کمی کیا تھی؟ کوئی تو بات ہے۔ بہرحال آج اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے۔ اللہ رب العالمین نے آخرت آپ کے لیے بنائی۔ اصلی گھر کون سا ہے آپ کا؟ کون سا ہے؟ آخرت۔ لیکن یہ دنیا جو امتحان حال ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا گیا یہ زندگی اللہ نے دی، یہ موت اللہ نے دی، اس کا خالق اللہ ہے، اور یہ اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ آزمائشوں میں اس وقت آپ ہیں، ہم ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے آپ کا ایک حصہ رکھا ہے۔ آخرت تو ٹوٹل آپ کا حصہ ہے، آخرت آپ کی ہے۔ برے اعمال کیے جہنم میں جائیں گے، اگر اس میں شرک ہے تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے، لیکن اگر شرک نہیں بھی ہے، گناہ لاد کر گئے، انہو من یأتی ربہ مجرما، قرآن کہتا ہے جو میرے پاس مجرم بن کر آئے گا، اللہ کہتا ہے فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد، سزا مکمل کرنے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ وہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کے باپ کی بپوتی ہے وہ، لیکن مشرک کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ دنیا جو چھوٹنے والی ہے، اس چھوٹنے والی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کا حصہ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی فکر تلاش طلب کر۔ اور آگے کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اللہ نے جو تیرا حصہ رکھا ہے اس کو بھی مت بھول۔ کبھی آپ نے سنا؟ یہ ضرور سنا ہوگا، یہ جو صبح اٹھتے ہیں کون سا نمبر آیا، اور دوپہر کو کون سا آیا، اور شام کو اب کون سا آنے والا۔ اب تو کلکتہ سے، دلی سے، بنگلور سے، ممبئی سے، پتہ نہیں کہاں سے ہر گھنٹے کھل رہے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ صبح ایک آدمی پوچھ لیتا تھا شام تک کی، بلکہ کل تک کی چھٹی، لیکن اب ہر گھنٹے۔ اور یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیرا دنیا میں حصہ ہے اس کو مت بھول۔ تجھے پتا ہے تیرا حصہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پورا قرآن اس کا شاہد ہے، لائن لگا دوں گا۔ کھیت میں تیرا حصہ قرآن بتاتا ہے، آسمان میں تیرا حصہ ہے قرآن بتاتا ہے، زمینوں میں تیرا حصہ قرآن بتاتا ہے۔ اس سوکھی زمین سے زیادہ بڑا دریا، سمندر، پانی پانی بھرا ہوا ہے، قرآن بتاتا اس میں بھی تیرا حصہ ہے۔ وَلَا تَنْسَ، نصیب ہے، نصیب کا تیرا نصیب۔ نصیب کے معنی کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھو نصیب کے معنی کیا ہے تو 80 سال کے 70 سال کے لوگ کہہ دیں گے ایک پکچر آئی تھی اس نام کی، یہ یاد ہوگا، معنی نہیں پتا ہوگا۔
زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا. کیا مطلب ہوا؟ حصہ اپنا اپنا. نصیب کے معنی ہوتا ہے حصہ. جو کچھ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. من الدنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے. جو تیری امتحان کی زندگی ہے اس میں بھی تیرا حصہ ہے. وہ حصہ کہاں ہے؟ یہی ہے کہ آج مجھے تاش کی گڈی پھینٹنا ہے. یہی ہے کہ آج کتنا نمبر آیا. یہی ہے کہ آج غیبت چغلی کر لی. یہی ہے بتاؤ آج کیا ہوا. یہی ہے کہ آج کس مولوی کی گھٹیا کڑی کرنا ہے. یہی ہے حصہ. یہ ہے تجھے اللہ نے جو 2 بازو دیے ہیں اور سر میں بہترین دماغ دیا ہے, اس کا استعمال کر. ہمارا حصہ ہے. اب حصہ کہاں ہے؟ آگے چلتے ہیں. قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے. دریا جو اس نے بہائے ہیں یہ تمہارے بس میں کر دیے ہیں. اس لیے کر دیے ہیں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. یہ ایک بزنس ہے. یہ ایک بزنس ہے. جہاز چلتے ہیں, بنانے والے چاہیے. خراب ہوتے ہیں, اس کے مستری چاہیے. اس کے لیے ڈیزل چاہیے. اس کے لیے پیٹرول چاہیے. اس کے لیے لوگ چاہیے. اور جب اس کو پکڑ لیں خود بھی کھائیں, اس کے لیے آپ کو مارکیٹ چاہیے. آپ کے شہر کا مارکیٹ, پھر آپ کے صوبے کا مارکیٹ, پھر آپ کے ملک کا مارکیٹ, پھر آل ورلڈ پوری دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ. اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرا حصہ ہے. یہاں تو بس وہی ہے, صبح اٹھے کھا لیا پی لیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, شام کو دیکھا جائے گا. نا, انسان اس لیے نہیں آیا. عصری تعلیم حاصل کرو, جستجو کرو, محنت کرو. ہم نے محنت کی تھی. یہ جو ہمارے 70 سال والے ہیں وہ ذرا دھیان دیں. انہوں نے بچپن میں 10 سال کے دیکھا ہوگا پورے علی گڑھ میں تالوں کا کام مسلمانوں کے پاس تھا. 10% باقی ہے. اب یہ جو 70 سال والے ہیں ان سے پوچھو, کانپور آگرہ کی ان مارکیٹوں میں بنیا اپنی ناک پر رومال رکھ کر نکلتا تھا بدبو کی وجہ سے, یہاں چمڑا بنتا تھا کھالوں کا. آج ان گدیوں پر وہ ناک پر رومال رکھنے والا بنیا خود بیٹھا ہے. نہیں بیٹھا. مراد آباد میں برتنوں کا کام, مراد آباد میں تانبے اور پیتل کے برتنوں کا کام. پورے بھارت کے کتنے کام آپ کو بتاؤں. مجھے تو یہ چھوٹا سا قصبے جیسا ہے شہر ہے قنوج, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس نے اتنی کمر کس لی ہے, اپنا فارمولا کسی کو نہیں دیتا. اس کے چکر میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کہیں نہیں کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ. ہم بزنس کھو چکے, اور کبھی کبھی کوئی آیا تو اس کو سنبھال نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ دنیاوی عصری تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے, اور دینی تعلیم کا تو بے انتہا فقدان ہے. اور پھر دوسری لائن اور بھی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے وَاسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور وہ جو دریا میں سے تم تازہ گوشت نکالتے ہو کھانے کے لیے, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو, وہ بھی تم نکالتے ہو. ہیرے مونگی بھی اس میں ہے. اور آگے چلو, اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مختصر اپنی بات کو کرتا ہوں, ایک اشارہ کرتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. کہتا ہے ان کے پیٹوں میں, مدھو مکھی کا ذکر کیا ہے, ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے. کن کے پیٹوں سے؟ ان مکھیوں کے. مدھو مکھی, سورۃ النحل اٹھا کر دیکھو, نحل مکھی کو کہتے ہیں, وہ شہد والی مکھی کو. کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین یخرج من بطونها شراب, یخرج من بطونها شراب, ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے.
شراب مختلف الوانھا، مختلف الوانہ، الگ الگ رنگوں کا، کوئی سفید ہوگا، کوئی لال ہوگا، کوئی کالا سا شہد ہوگا، الگ الگ رنگوں کا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. یہ ڈاکٹری لائن کی طرف اشارہ قرآن کر رہا ہے، طب کی طرف. بتاؤ کتنے ڈاکٹر بنائے اس اتنی بڑی جماعت نے، کتنے حکیم پیدا کیے. ہاں ڈاکٹر تو بہت ہے، ہر محلے میں جاؤ جھولا چھاپ، جھولا چھاپ. دوا لینے جاؤ تبھی ڈر لگے، مولانا وہ ذرا سنبھل کے دینا ڈاکٹر صاحب، ذرا جان کا خطرہ نہ ہو جائے. بہت رات ہو تو وہ کھاتا نہیں، کیوں؟ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، کچھ ہو گیا تو ہم جائیں گے کہاں، صبح کھا لیں گے. یہ حالات. اور جو ایک دو میری گنتی میں بنے، ایک المیہ یہ بھی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے اس جماعت کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کو کام کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم ایک کا انہوں نے نہیں کیا. یہ الگ میٹر ہے. آپ دیکھیں پورے بھارت میں یہ جو بزنس ہے، قرآن نے کہا اغیار نے لے لیا. کتنے کوئنٹل شہد چاہیے بولو؟ اسی مائک پر آرڈر دو مجھے. میرے دوست ہیں وہ آپ کو، اب میں ان کی بات کراؤں گا، وہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل شہد دیں گے. انہوں نے مکھی کا پالن کر لیا. مسلمان ہیں اس میں لیکن بہت پیچھے ہیں. یہ قرآن نے کہا. قرآن کریم ایک اور مقام پر کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا. دیکھو بزنس، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت طاقت ہے، ہلکے میں مت لینا، روئی کے گالے کی طرح نہیں ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے منافع ہے. کیا کام کیا مسلمانوں؟ پورے بھارت میں دیکھو کتنا بزنس ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، بڑی طاقت رکھتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. بھارت کا ایک بہت بڑا آدمی ہے جس کا نام ہے متل. نیٹ پر سرچ کرو. آسٹریلیا چلا گیا، یہاں کی گورنمنٹ بہت زیادہ ٹیکس ویکس لے رہی تھی، انڈیا ہی چھوڑ دیا. متل پوری دنیا کو سپلائی کرتا لوہا. قرآن میں ذکر موجود ہے. ہمارے مسلمانوں نے پورے بھارت میں یا دنیا میں کتنوں نے کام کیا، یہ کر چکے ہیں لیکن چھوڑ دیا. اور آگے چلو. قرآن کریم کہتا ہے ایک مقام پر افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا جو وہ کھیتی میں بوتا ہے؟ کھیتی کی بات آ گئی قرآن میں. اانتم تزرعونہ، جب وہ کھیتی بوتا ہے کیا وہ خود اگاتا ہے؟ ام نحن الزارعون، کیا ہم اگاتے ہیں؟ یہ الگ میٹر ہے. کھیتی کے ذکر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت بزنس بتائی. ایک جگہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچائے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بھی جب تمہاری کسی سے لڑائی جنگ ہو جائے، کوئی حملہ کرے، وہ لباس تمہیں بچا لے. یہ زرہ کی طرف اشارہ ہے جو لوہے کی بنتی ہے. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ لٹکی ہوئی تھی. مسلمان یہ کام کرتے تھے. مسلمان آج کیا کام ہے ہمارے پاس؟ ناک کے برابر. آج ایجوکیشن سے ہمیں دور آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے. ہمیں دینی تعلیم سے آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے. ہمارے مدارس آہستہ آہستہ کم کیے جا رہے ہیں. ہماری مساجد آہستہ آہستہ کم کی جا رہی ہے. ہم فقیر و قلاش کی زندگی جی رہے ہیں. اگر ہم پر ذرا سا شکنجا اور کس دیا گیا، آپ بتاؤ کھانے کے آئٹم کہاں سے لاؤ گے؟ پینے کے. میں چھوٹا تھا جب 10-12 سال عمر تھی، باہر اڈا، شاہی جامع مسجد، ہمارا لنگائی ٹولہ، مہتا ٹولہ، کئی مسلمان کسانوں کو میں جانتا ہوں، کھیت میں جتائی نرائی بوائی سب کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ 5 تھے تو 50 تو ہوتے، وہ 5 بھی مائنس میں چلے گئے. ہم ہر میدان میں پیچھے آئے. بس مزدوری مزدوری. تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بڑے
تعلیم ہوگی تب ہم آگے بڑھیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ کھیتی کی بات ہوئی. ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی دم ہو طاقت کی تیاری رکھو. یہ لو، کس سے مقابلے کے لیے اور کس سے تیاری رکھے؟ قرآن کہتا ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، گھوڑوں کو تیار رکھو تاکہ تمہاری دھاک جمی رہے. تو بھائی دشمن کون ہے میرا؟ قرآن کہتا ہے عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم. اللہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن، ان سے تیاری رکھو. وعدوکم، تمہارے بھی دشمن ہیں ان سے بھی تیاری رکھو. وآخرین من دونہم، اور کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اس کے سوا ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وہ دشمن اچانک آئیں گے، کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا تیاری ہے؟ ہم وہ بزنس نہیں جانتے، وہ کاروبار نہیں جانتے. خیر بات ختم کرو، 5-7 منٹ باقی. میں عرض یہ کر رہا تھا دینی تعلیم میں تو گنتی کی چند علماء ہیں، اور علماء کو بھی لوگ ٹھوکر پر رکھتے، یہ ان کی بدقسمتی ہے. اور باقی جو لوگ ہیں اس میں چند دیندار ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے دینی کاموں کو قبول فرما لے. اور باقی جو بچے ہیں ان میں دین کی تعلیم کا فقدان ہے. اگر یہ ہے تو کم از کم دنیا بھی تو ہوتی جو لوگوں کے لیے اور ان کے لیے نفع بخش ہوتی، ان کا بھی فقدان ہے. آپ کو حیرت ہوگی، کیرلا کی طرف جاؤ، بعض گاؤں کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں، 70% 80% مسلمان ہیں. اس رب ذوالجلال کی قسم 100 کے 100% وہاں تعلیم ہے. کتنی؟ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا، 100%. اور ہمارے یہاں 10% بھی نہیں. بہت کوششیں ہوئی مدرسے کے لیے اور جامعات کے لیے، اس میں جو بھی ہوا اس کی ضرورت نہیں، جو ہوا سو ہوا. اب جو کوشش ہے چلو اسی میں ہم سب مل کر کاندھے سے کاندھا ملا دیں. اس ٹرسٹ سے القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ سے قدم ملا دو. ممکن ہے سابقہ جو کچھ گناہ ہم میں سے کسی سے بھی ہوئے، اللہ یہاں پر ان کا ازالہ فرما دے، ہمارے سارے پاپ دھل جائے. ورنہ پھر آگے بہت مشکل ہے، بہت. اب عدلیہ کی طرف جاؤ گے، وکیل وکلا ہمارے پاس نہیں، ججز ہمارے پاس نہیں. جب ہماری مساجد مدارس پھنس جاتے ہیں، مدعی بھی ان کا، وکلا بھی ان کے، ججز بھی ان کے، ہم پھر گھر میں روتے ہیں ہاں یہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. وہی ہوا جو قرآن نے کہا زورے بد تم مارے جاؤ گے، علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ذلت و مسکنت طاری ہو جائے گی. وہی ہوا. پوری دنیا نے دیکھا. جو الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے چھینی تھی، آج وہ الزام کی زد میں خود ہے، انہوں نے ہم سے چھین لی. کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شواہد نہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ کلام ہمارے نہیں، ججز ہمارے نہیں. بہرحال ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. اب دوسری بات 5 منٹ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حدیث میں ہے، اس کی 4-5 صحابہ راوی ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن 4-5 سے جب یہی بات آئی تو محدثین نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے، مضبوط ہے. اس کا ترجمہ ہے علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب میرا سوال ہے، نماز فرض ہے؟ بولو نا، آواز کہاں گئی؟ فرض ہے. اس کو چھوڑنے پر سزا ملنا ہے. تو یہ تعلیم کے بارے میں بھی تو یہی ہے، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلم پر. اس میں الف بے ہوا تیرا باپ کھوا جیسا ہر آدمی کیوں ہے؟ سوال ہے نا، اس میں کیوں؟ جبکہ پہلے بہت تعلیم کم تھی.
میری عمر کا، میرا بچپن گزرا، میری عمر کے لوگ اکثر تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن ان کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا، اور ان کے بچے اب اپنے بچوں کو اور اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی ابھی بہت ضرورت ہے. ہر گھر کو بیٹھنا ہے سر جوڑ کر کے. تو مطلق کہا ہر مسلمان پر فرض ہے کون سی تعلیم؟ دینی عصری دونوں. مطلق کہا فرض ہے دنیاوی یعنی عصری اور دینی دونوں. اچھا، اور آگے چلتے ہیں. تعلیم حاصل کرتے کرتے یہ گھر والوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ دعا بہت ضروری ہے، ورنہ حالت خراب ہو جائے گی. کیونکہ ان کو پھر کہا جانے لگتا ہے پڑھا لکھا گدھا، پڑھا لکھا ان پڑھ. وہ کیا ضروری ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم، دو دعائیں مانگی تھی. ایک دعا میں تعلیم کا اللہ سے سوال کیا، ایک دعا میں تعلیم سے پناہ مانگی. آپ بھی سوچیں کہ تعلیم سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. سنو، اللہم انی اسألک علما نافعا. میرے نبی نے رب ذوالجلال سے دعا مانگی ہے، میرے رب انی اسألک علما نافعا، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. یہ بھی علم مطلق ہے، دنیاوی ہو نفع دے دے، دینی ہو نفع دے دے، دونوں ہو، کیا کہنے، سو فار سو گڈ. تو یہاں کیا سوال کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. ہر پڑھنے والے کو یہ دعا مانگنا چاہیے. مزید الفاظ اور بھی ہے، اور بھی دعائیں، لیکن ابھی یہی بتا رہا ہوں. علم دے اے اللہ، لیکن نفع دینے والا. اس کا مطلب کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے جو نقصان دیتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ایک اور دعا سنو نبی علیہ السلام کی. اب پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں لا ينفع، جو نفع دینے والا نہ ہو. بہت سو کے پاس ایسا علم ہوتا ہے، چاہے وہ عصری ہو یا مذہبی ہو، جن کے علم سے اس کو اور سماج کو، برادری کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ بات یاد دلائی کہ سارے شہر کے وہ لوگ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھنے والے میری بات اگر سن لیں تو یہ دعا ضرور کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ مجھے وہ علم عطا فرما، اس کا سوال کرتا ہوں جو نفع دے، اور اے اللہ اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے سکے. تو علم مطلق ضرور حاصل کریں. نبی علیہ السلام، اب علم والوں سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کچھ کھیتی کرنے والے لوگ کھیتی کا کام کر رہے تھے، بونے کا وغیرہ. تو نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ایسے سے ایسا کر لو تو مجھے امید ہے فائدہ ہو جائے گا. وہ انہوں نے کر لیا، نبی علیہ السلام کی بات ہے. وہ ہو گیا الٹا. آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو الٹا ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا اس کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کلیئر ہو گئی بات. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، آپ نے پسند کیا کہ دنیاوی معاملات میں لوگ زیادہ جاننے والے تھے. اور خود نبی علیہ السلام نے کہا اگر دنیاوی معاملات میں کوئی ہماری سماج میں، برادری میں زیادہ جانکار لوگ ہوں، انجینئر ہو اور آرکیٹیکٹ ہو، کوئی بری بات نہیں، اور ساتھ ساتھ علماء بھی ہوں تو کیا کہنے. بہرحال آخری بات کہہ کر گزر جاؤں، جو میرا موضوع تھا کہ آخر اس کے نقصانات کیا ہیں وہ سن لو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی جو علوم ہیں، ظاہر جو نظر آتے ہیں، پل بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا.
اللہ فرما رہا ہے تم لوگ دنیاوی زندگی کا جو ظاہری علم ہے یہ تو تم جانتے ہو، اب آ گئے جانکاری پہ، تم جانتے ہو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، تم لوگ دنیا کی زندگی کا علم تو جانتے ہو لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے اس سے تم غافل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی علوم، عصری علوم جو لوگ حاصل کرتے اپنی اولاد کو کرواتے ہیں، ان کو یہ چاہیے عصری علوم کے ساتھ ساتھ یہ دینی علوم تھوڑا کم زیادہ ضرور دیتے رہیں تاکہ ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ رب العالمین جو کچھ کہا کہنے والے کو یعنی مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جن صاحبان نے سنا دعا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی میرا جملہ ایسا نکلا ہو، سٹے بازوں کو چپ گیا ہوگا، کوئی میرا جملہ ایسا نکلا ہو جو تکلیف دے گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا ہی بھائی ہوں، کسی کا بچہ ہوں، کسی کا بڑا ہوں۔ اور آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ القلم ایجوکیشنل کے کاندھے سے کاندھا ملا لو، اب تک جو کچھ ہوا ہوا، اور دعا کرو بار بار اللہ رب العالمین یہاں سے بہترین کام شروع کروا دے، دین کا بھی ہو، دینی بھی ہو، اور عصری بھی ہو، دنیاوی علوم و فنون کا بھی ہو۔ اے رب آنے والی نسلیں دیکھیں کہ اس القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے وہ کام ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جو کام شروع کیا ہے ان کو ان کے بعد ان کی نسلیں دعائیں دیں، ان کی نسلیں دعائیں دیں۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہوں نے ہمیں خوش کر دیا تھا۔ کوئی انجینئر دیکھے، کوئی آرکیٹیکٹ دیکھے، کوئی پتہ چلے نیوی میں ہے، کوئی ہوائی جہاز کے پروجے بناتا ہے، اور کوئی پتہ چلے ریلوے کا انجینئر ہے، کوئی ہیلی کاپٹر کا انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ اے اللہ ان کے قدموں کو مضبوط کر دے، ان کے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ الہی جو کچھ کہا کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔